السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کون سا پارہ کرنے جا رہے ہیں؟ 14 انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 14 کی ہم دیکھیں گے آیت نمبر 68 سورہ نحل کی۔ کون سی سورہ؟ کون بتائے گا نحل کا کیا مطلب ہے؟ نحل کا مطلب ہے شہد کی مکھی۔ کیا مطلب ہے؟ شہد کی مکھی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پوری ایک سورت ہے، مطلب سورت کا نام رکھا ہے، تو کوئی اس کی خاص بات ہوگی نا؟ کسی کو پتہ ہے اس کی کوئی خاص بات؟ سب سے بڑی کیا خاص بات ہے؟ شاباش، سب سے بڑی بات ہے کہ وہ شہد بناتی ہے۔ کوئی اور ایسا جانور ہے، پرندہ ہے جو اتنی زبردست چیز بناتا ہو؟ جاؤ کوئی نہیں۔ اچھا ایک چیز ہے دودھ، ہمیں دودھ ملتا ہے جانوروں سے، ٹھیک ہے، اس میں اس کا بھی ذکر ہے، جانوروں سے ہمیں گوشت ملتا ہے، دودھ ملتا ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی مکھی ہے، ایک یہ مکھی ہے اور ایک دوسری مکھی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ گند پہ بیٹھتی ہے، کاٹتی تو نہیں ہے جو دوسری مکھی، وہ کس جگہ پہ زیادہ آتی ہے؟ گندی جگہوں پہ۔ تو اور جو شہد کی مکھی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ شہد بناتی ہے۔ اس کے پاس فالتو ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جا کے گند پہ بیٹھے، ٹھیک ہے، لوگوں کی باتیں سنے، غیبت کرے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھ آئی بات؟ دونوں مکھیاں ہیں، اب دونوں کے کام دیکھو مختلف ہیں۔ ایک کیا کام کر رہی ہے؟ شہد بنا رہی ہے، اور شہد سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ شہد میں شفا ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے۔ بھی میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتی ہوں جس کا ترجمہ ہے، اس کو اسی ادھر ہی ایڈجسٹ کر لو نا، ٹیبل رہنے دو، آپ لوگ آگے آگے ہو جاؤ، اذان کو بٹھا لو، میرا آگے ہو۔ اچھا، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسری مکھی کیا کرتی ہے؟ گند پہ بیٹھتی ہے، جتنے گندی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس سے لوگوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس مکھی سے لوگوں کو شہد ملتا ہے، ٹھیک ہے، شفا ملتی ہے۔ نہیں پھر نظر نہیں آئے گا، آپ بیہا کے پاس چلے جاؤ پیچھے۔ اچھا اب جو ہے نا، اب ہم اس کا جو دو آیتیں ہیں نا، اس میں آیت نمبر 68 اور 69، اس میں کس کا ذکر ہے؟ شہد کی مکھی کا۔ اب ہم اس میں یہاں پہ دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ حکم دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے اور وہ اس حکم کو بجا لا رہی ہے، اس حکم پہ عمل کر رہی ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا حکم دیے ہیں، کیا ہم ان حکموں کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ شہد کی مکھی ہمارے سے اچھی ہے یا ہم شہد کی مکھی سے اچھے ہیں؟ ہم کون؟ اشرف المخلوقات ہیں، ہم اس سے اشرف اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں اس سے اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے نا شہد کی مکھی ہم سے اچھی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اچھا اب دوسری آیت میں کیا ہے؟ اور ہر قسم کے میوے کھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ شہد کی مکھی کو۔ ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا۔ کن رستوں پر؟ صاف رستوں پر چلی جا۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے۔ کیا ہے؟ بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ پھر ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا، اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے کئی امراضوں کی
شفا ہے، بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ مختلف شہد جو ہوتے ہیں نا مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شہد مکھیاں کیا کرتی ہیں، پھولوں پہ جا کے بیٹھتی ہیں، کس پہ؟ پھولوں پہ، اور وہاں سے کیا لیتی ہیں؟ پھولوں کا رس، پھولوں کا رس چوستی ہیں، اور پھر ان کے پیٹ سے کیا نکلتا ہے؟ شہد۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہم اچھی جگہوں پہ جا کے بیٹھیں گے تو اچھی چیزیں لے کے آئیں گے، اچھے دوستوں کے پاس بیٹھیں گے، اچھی محفلوں میں بیٹھیں گے، قرآن کی محفلوں میں بیٹھیں گے تو ہم بھی کیا بنیں گے؟ شہد کی مکھی کی طرح، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم گندی جگہوں پہ جائیں گے، ایسی جگہوں پر جہاں جو ہے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، بس فلموں کا، ڈراموں کا اور جو ہے بری باتوں کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ ہم کون سی مکھی بن جائیں گے؟ دوسری والی مکھی جو گندگی پہ جا کے بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر گاندھی سمیٹے گی نا، آگے گاندھی پھیلائے گی نا۔ اور اگر ہم اچھی جگہوں پہ بیٹھیں گے تو ہمارے اندر سے کیا آئے گا؟ اچھی چیزیں نکلیں گی۔ آج ہم اچھی چیزیں سیکھیں گے، کل کو ہم اچھی چیزیں لوگوں کو سکھائیں گے، تو لوگ ہمیں کہیں گے یہ کس کی طرح ہے؟ شہد کی مکھی کی طرح اچھی چیزیں آگے پھیلاتی ہے، لوگوں کے کام آتی ہے۔ شہد کی مکھی لوگوں کے کام آ رہی ہے نا، اسے تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا، اسے تو بعد میں مر جانا ہے۔ اور ہم انسان کون ہے؟ ہمارا تو آگے حساب کتاب ہونا ہے، جنت و دوزخ کا حساب ہونا ہے۔ اگر ہم اچھی جگہوں پہ جائیں گے، اچھی چیزیں سیکھیں گے، اچھی چیزیں لوگوں کو بتائیں گے تو ہماری زندگی اچھی ہوتی جائے گی، اور آخرت میں ہمیں کیا ملے گی؟ جنت۔ اور اگر ہم دوسری مکھی کی طرح ہوں گے، گند پہ جا کے بیٹھیں گے تو پھر گندگی پھیلائیں گے، اور اینڈ میں بھی ہم گند میں ہی جائیں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں لے کے جائے؟ جنت الفردوس میں۔ چلو دعا مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ اے اللہ میں آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ سمجھ آ گئی اب مکھی کا؟ اچھا اب یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے لینا چاہیے شہد کو۔ اگر آپ کے پاس شہد ہو نا، آپ کو آرام سے مل جائے، تو مہینے میں 3 دفعہ تو آپ لازمی لو شہد، ٹھیک ہے۔ اور لینے کا ٹائم کیا ہونا چاہیے؟ فجر کے بعد کا ٹائم، یا شام کو عصر کے وقت لو، ٹھیک ہے، شفا کے لیے آپ نے لینا ہے تو۔ اور اگر ہو آپ کے پاس روز لے سکتے ہو تو روز لو۔ اور اگر کوئی زیادہ بیمار ہے نا تو اس میں کیا لکھا گیا؟ اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ پینے کی چیز۔ شہد کھانے کی چیز نہیں ہے، شہد کیا ہے؟ پینے کی چیز ہے۔ اس کو کپ میں ڈالو، آدھا کپ ڈالو، اور وہ بہت تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے نا، نہیں پیا جاتا، چمچ لے کے اسے تھوڑا 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 تھوڑا، جیسے پانی پیتے ہیں نا ہم چمچ سے، اس طرح لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ۔ ہاں جی، وہ شہد پینے سے کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں نا۔ شفا کا کیا مطلب ہے؟ شفا کا مطلب ہے کہ بیماریوں سے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ کو شفا مل جائے، شفا مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ کھانے سے، یہ پینے سے وہ نیکی ملتی ہے؟ سنت بھی ہے، قرآن میں حکم بھی ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تمام بیماریوں کا علاج ہے اس میں، اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ خراب ہونا اس کے لیے بھی اس کا حکم دیا۔ ایک آدمی تھا، اس کے بچے کا پیٹ خراب تھا، اس کو انہوں نے 3 دفعہ کہا ہے کہ اسے شہد پلاؤ، شہد پلاؤ، ٹھیک ہے۔ بہت سی بیماریوں کا اس میں علاج ہے۔ اگر کئی ایسے نہیں کئی دفعہ کھایا جاتا تو آپ پانی میں گھول کے پی سکتے ہو۔ گرمیوں میں ہم شربت بناتے ہیں نا، اس میں کیا ڈالتے ہیں؟ چینی کی جگہ ہم شہد ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ اگر شہد مل جائے آسانی سے تو بہت اچھی بات ہے، نیا ملے تو دعا مانگو اللہ تعالیٰ ہمیں خالص شہد ملے۔ 2 طرح کے شہد ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آج کل لوگوں نے خود سے جو ہے نا لگا کے باکسز وغیرہ لگا کے نا ادھر مکھیاں آتی ہیں، اور وہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ تھوڑا سا آرٹیفیشل ہے، نہ ملے تو پھر وہ بھی ہم لے سکتے ہیں، دروازہ بند کر دو۔ تو اگر خالص مل جائے، جس طرح ذکر ہے نا پہاڑوں پر، درختوں پر، وہ والا شہد مل جائے تو اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس سے اچھی تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت ہمارے گھر میں شہد، کھجور اور آب زمزم، اور اس طرح زیتون کا تیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کے تیل کے ساتھ بھی روٹی کھا لیتے تھے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہو؟
سالن نہیں ہوگا اگر ہماری مطلب کا تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے. وہ زیتون کے تیل سے کھا لیتے تھے. زیتون کا بھی اس میں ذکر ہے, آگے ہم پڑھیں گے. شہد ملے نا آپ لوگوں کو, شہد کے ساتھ روٹی لگا کے کھا لو, بریڈ پہ شہد لگا کے کھا لو. کبھی بھی شہد ملے تو اسے ضائع نہ کرو, موقع جانے نہ دو, کھا لو. ٹھیک ہے, یہ سوچو کہ اس کا ذکر کدھر ہے؟ قرآن مجید میں. ہمیں اسے بہت سی بیماریوں میں اس سے جو ہے شفا کا مطلب نہیں پتہ ساروں کو, اب پتہ چل گیا. ٹھیک ہے, شفا کا کیا مطلب ہے میرا؟ شفا کا مطلب ہے کہ ہم بیماریوں سے ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں مل جائے تو ہم رکھ دیں, اور جب بیمار ہو تو ہاں بیمار ہو تو تب تو پینا ہے, لیکن اگر آپ پیتے رہو گے تو آپ بیمار ہی نہیں ہوگے, بہت کم چانس ہوں گے, کیونکہ امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے نا, اس سے آپ میں طاقت آتی ہے. مکھیوں نے اتنی محنت کر کے وہ شہد آتی ہیں آپ لوگوں کے لیے, تو وہ اس میں سے نکالتی ہیں. کہاں سے؟ پھولوں میں سے. تو اب آپ کو ہمیں اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. اور دوسرا نا, ان میں ڈسپلن بہت ہوتا ہے. جس طرح آپ لوگوں کو کہہ دیے نا آ کے آپ لوگوں نے اس طرح کلاس بنانی ہے, شہد کی مکھی کو کہہ دیں گے نا ایک دفعہ, شہد کی مکھی نے پھر اگلی دفعہ گڑبڑ نہیں کرنی. وہ اس طرح اپنے چھتا بناتی ہے. جو ان کا چھتا ہوتا ہے کبھی دیکھا ہے؟ نیٹ پہ جا کے دیکھنا ہے. اس میں سوراخ جو ہوتے ہیں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں, ایک ہی سائز کے. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بتا دیا ہے. ہماری وہ نانو کے گھر نا, وہ ان کا اوپر والا پورشن ہے نا, تو ہماری خالہ کا نانا اور خالہ کا الگ ہے نا, تو ہماری خالہ کا جو ہے نا وہ ساتھ ہی ہے نا, سامنے ہی اسی گلی میں, تو ان کی سیڑھی کے نیچے شہد کے چھتا ہے اس کا. غور کرنا, اس کے سوراخ دیکھنا آپ لوگ. باجی میں نے دیکھے چھوٹے 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 ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسا انہیں آرڈر مل گیا ہے وہ ویسا ہی کرتی ہیں. اور کیا کرتی ہیں وہ؟ اور باجی اب وہاں پہ نہیں ہوتی, سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آتی ہیں. ایک مکھی جاتی ہے, پھولوں میں سے رس لیتی ہے, کتنا دور جاتی ہے, وہاں سے پھر آتی ہے, محنت کرتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی میں تھک گئی. ٹھیک ہے میرا, شہد کی مکھی کہتی ہے میں تھک گئی؟ شہد کی مکھی کبھی بھی نہیں کہتی. اس کو جو کہہ دیا ہے وہ کرتی ہے. اسی لیے تو پھر کام کمپلیٹ ہوتا ہے, ورنہ تو کوئی چھتا ہاں ورنہ تو پہنچے ہی نا. آدھا چھتا بناؤ, آدھی ناراض ہو کے بیٹھی ہوں. ان کی ایک ٹیچر بھی ہوتی ہے, میڈم کوئین ملکہ ایک ہوتی ہے, وہ انہیں آرڈر دیتی ہے. ہم نے کارٹون میں دیکھا. ہاں میری سائز کی بک میں. ہاں, تو اگر وہ کہے نہیں جی میں اپنی باجی سے ناراض ہو گئی, وہ اس کو زیادہ امپورٹنس دیتی ہیں, مجھے نہیں دیتی, اس کو یہ کہتی ہیں, اس کو وہ کہتی ہیں, پھر ان کا کام ہو کبھی بھی نہ. وہ ناراض نہیں ہوتی, وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں, باجی بھی انسان ہے. وہ کہتی ہوں گی باجی بھی مکھی ہے تو ہمارے جیسی ہے, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اگر ہم ناراض ہو گئے تو ہمارا کام کمپلیٹ نہیں ہوگا. ان کا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ کام پہ فوکس ہوتا ہے. وہ ناراض نہیں ہوتی, لڑتی نہیں, حسد نہیں کرتی, جھگڑتی نہیں ہے, رکتی بھی نہیں ہے. جتنا جس کو آرڈر ملتا ہے وہ اتنا. اچھا کارٹون بھی بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر؟ اچھا تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب ہمیں شہد کی مکھی کی تعریفیں نہیں کرنی, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ شہد کی مکھی کو بنایا کس نے ہے, اذلان کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی. انشاءاللہ.